اس میں اعزاز بہت سے سوالات ہیں. خود خان صاحب کی پالیسی لائن کچھ اور ہے, باقی جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں باہر آ کر کچھ اور بات کرتے ہیں. سب کی ڈائریکشن کوئی کلیئر نظر نہیں آتی ہے. لیکن آپ کے خیال میں کیا واقعی اس سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ادارے اور حکومت دونوں چاہیں گے کہ اپوزیشن کو کنونس کر سکیں کہ حکومتی معاملات چلائے جا سکیں؟ دیکھیے ثنا، اگر آپ نے نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کے آخری اجلاس دیکھے ہوں تو کہیں کوئی نہ کچھ تو ہوا ہے کہیں. آپ دیکھیے کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی کا آخری اجلاس چلنے دیا ہے اور کس طرح اچھے بچوں کی طرح ان کے ارکان بیٹھے رہے. پھر سینٹ میں شبلی فراز صاحب نے کس طرح اچھے بچوں کی طرح تقریر کیا ہے اور کس طرح پازیٹیولی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پورا ایوان چلنے دیا ہے. اس سے پہلے تو بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے ان کے میں یہ کہوں گا کہ زیادہ تر اراکین وہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں, وہ رابطے میں ہیں, کمپرومائزڈ ہے. اور عمران خان صاحب کی پالیسی کچھ اور ہے. وہ عمران خان صاحب کافی حد تک تصادم کی پالیسی اختیار کرتے ہیں, لیکن یہ جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ عمران خان صاحب کو چیلنج کرنے کے حق میں نہیں ہے, وہ رسک لینا نہیں چاہتے. تو ادھر وہ حکومت کو بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کمیٹیاں آپ کو پتہ ہے نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی ان کا ڈیسیشن ہونے جا رہا ہے, تو ظاہر کمیٹیاں ہوں گی تو اس کے پرکس اینڈ پریولیجز ملیں گے, گاڑیاں ملیں گی, نوکر چاکر ملیں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے. لیکن وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو ایک بندے کا مسئلہ ہے نا, باقی تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو 11-12 کمیٹیاں تو سینٹ کی ہیں, وہ ان بندوں کو مراعات ملیں گی. اچھا, اس حکومت کی کیا پوزیشن ہے اعزاز آپ کے خیال میں؟ ابھی شہباز شریف صاحب ایفرٹ بھرپور کر رہے ہیں, لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ معیشت کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. اورنگزیب صاحب کو لانا, پھر ان کا IMF کے ساتھ ڈیل کرنا, بظاہر یہ حکومت بڑی کمزور پوزیشن پر نظر آتی ہے. دیکھیے یہ جو حکومت ہے مسلم لیگ نون تو اس میں نہیں ہے. دیکھیے جس حکومت کے پاس نہ داخلہ امور ہیں نہ خارجہ امور ہیں, محسن نقوی صاحب ان کے انڈر نہیں, نہ خزانہ کے امور ہیں. دیکھیں محسن نقوی صاحب ان کے انڈر ہی آتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, نہ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک. تو آپ کے خیال میں بیسکلی شہباز شریف صاحب بھی کمپرومائزڈ ہیں, تو پھر ضرورت کیوں پیش آئی نون لیگ کو یہ حکومت لینے کی؟ دیکھیں آپشن نہیں تھی. جو اصل بیٹل فیلڈ تھی وہ پنجاب تھی, اور انفارچونیٹلی پنجاب میں بھی نون لیگ کو پراپرلی پرفارم نہیں کر سکی. میری اور عامر بھائی کی کافی بحث ہوتی تھی منیب بھائی کے شو میں, اور عامر بھائی میرے بڑے بھائی ہیں اور ہم تو سچی بات ہے ہمارے سینئر ہیں, ان سے سیکھتے آئے ہیں. تو میں عامر بھائی کو اس وقت بھی کہتا تھا کہ نون لیگ جب میدان میں جائے گی تو لگ پتہ جائے گا. عامر بھائی ذرا بڑے ہیں, ہم ان کی بات سن بھی لیتے ہیں. یہ الیکشن سے پہلے یہ وائبس تھی کہ نون لیگ پرفارم نہیں کر سکے. نہیں, الیکشن سے پہلے میری اور عامر بھائی کی منیب کے شو میں یہ باتیں ہوئی ہیں, صحیح, اور ظاہر ہے چونکہ ہمارے بڑے بھائی ہم ان کی سن بھی لیتے ہیں.